کے حالات بھی آپ کے پیش نظر ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آج اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف جب پکارا جائے تو آپ کے دل اس کے لیے تابع دار بنے ہوئے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. علاقہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارا کلمہ ہر جگہ ایک ہے، ہماری نماز ہر جگہ ایک ہے، ہمارے واعظ و نصیحت کے ماخذ ہر جگہ ایک ہیں، قرآن ہر جگہ ایک ہے، خطبے، نصیحتیں، وعظ، بیانات، حلال حرام کے قانون ہر جگہ ایک ہیں. اس لیے میں نے زمین کے اکثر حصوں پر جہاں اللہ نے مقدر فرمایا میں گیا اور میں نے وہ پیغام جو تصوف کے پیرائے میں رومی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے انہیں ان دلوں تک پہنچایا ہے جن دلوں کو اللہ پاک نے معرفت سے، حقیقت سے، تصوف سے محبت کا ذوق عطا فرمایا. میں نے جو آیات بینات کے چند سیرے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان کے اندر بڑی نصیحت ہے اور انہی کے اندر کامیابی کا راز بھی ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم اور آپ سب چاہے کہیں بھی رہیں واپس تو اللہ کی طرف جانا ہی ہے. تو ہمارا جو اللہ کی طرف جانا ہے وہ کس شان سے ہونا چاہیے، بس یہی سمجھانے کے لیے تصوف کا سہارا لیا جاتا ہے. چونکہ undoubtedly our final return is towards Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to present ourselves in the holy court of Allah subhanahu wa ta'ala, and the state of returning should be in the line with the honor of that great darbar of Allah subhanahu wa ta'ala. So to understand the standards to meet that meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, we need the aid of tasawwuf. ہمیں اس ملاقات کو کامیاب بنانے کے لیے to make that meeting successful, we need to attain the faiz from the successors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وہ لوگ جو نبی پاک کے جانشین ہیں، جو لوگ نبی پاک کے جانشین ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے رب کی ملاقات کا سلیقہ آ جاتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رہے کہ مرشد، پیر، راہبر، رہنما یہ اپنے باپ دادے کا جانشین نہیں ہوتا، یہ محمد الرسول اللہ کا جانشین ہوتا. This is one of the very critical thing which I have shared with yourselves.
چونکہ باپ دادے کی مسند پر بیٹھنے کا جانشین ہونا یہ کامیابی کی سند نہیں ہے، لیکن جن باپ داداؤں نے عزت کمائی ہے، وجاہت کمائی ہے، دین کمایا ہے، روحانیت کمائی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے وارث بننے سے نہیں بلکہ رسول اللہ کا وارث بننے سے کمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت یہ ایک معلوم اور ہر ایک کے لیے ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ نبی اپنی وراثت میں درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے بلکہ وراثت میں دین اور اپنا کردار چھوڑ کر جاتے۔ تو جو بھی رسول اللہ کا جانشین بنا، یاد رکھو وہ خدا کا محبوب بن گیا، اور اسی کو ولی کہتے ہیں۔ ولیوں کی نشانی کیا بتائی قرآن نے؟ قرآن نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان قبول کر چکے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان کس کی وراثت ہے؟ تقوی کس کی وراثت ہے؟ نہ یہ باپ کی وراثت ہے، نہ یہ ماں کی وراثت ہے، نہ یہ دادے کی وراثت ہے، یہ مصطفیٰ کی وراثت ہے۔ جسے مل جائے وہ خدا کا ولی بن جاتا ہے۔ تو وہ جو والدین کا جانشین بنتا ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین نے جو فیض حاصل کیا تھا اس اولاد میں بھی وہی فیض موجود ہے، اس لیے اسے اپنے باپ کا جانشین کہتے ہیں۔ ورنہ کوئی انسان کسی کا جانشین نہیں ہے۔ اصل جانشینی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے ان لوگوں کے لیے جو راہبری کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قیادت کی مسند پر متمکن ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گفتگو بھی دیکھیں، اپنا عمل بھی دیکھیں۔ اگر اس کے اندر نبی کی وراثت نظر آ رہی ہے تو اسے کسی جگہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جسے اللہ نے نبی کا فیض عطا فرمایا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو نبی کی وراثت ملی ہے یہ علم والے لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے امین ہیں یہ علم والے لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیض تقسیم فرمایا وہ علم کا فیض تھا، اور اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ علم والے اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ایک سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور علم کون سا علم ہے؟ علم وہ ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسا علم وحی کے ذریعے عطا ہوتا ہے، اور وحی کے ذریعے جو علم عطا ہو وہ صرف نبی کو عطا ہوتا ہے۔ سمجھے بات؟ جو علم وحی کے ذریعے عطا ہو وہ صرف نبی کو عطا ہوتا ہے، اور پھر نبی جب اسے عطا کر دے تو پھر ہر وہ امتی جو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دے، اللہ پاک اسے بھی پھر نبی پاک کی وراثت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ علماء ہیں جو نبی کے وارث ہیں۔ نبی کے وارث کون لوگ ہیں؟ علم والے ہیں۔ تو علم والا جو بھی ہوگا وہ مصلی والا ہوگا، وہ ممبر والا ہوگا، اور جو مصلی اور ممبر والا ہو جائے وہ نبی کا وارث بن جاتا ہے، اور جو نبی کا وارث بن جائے اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اب تو نبوت تو نہیں آئے گی نا، the door of prophethood has been permanently closed.
There is no more capacity for this field. All the field of prophethood has been closed by the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It has been stamped with the name of Muhammad, and that envelope has been permanently closed. Now no one can be entered inside, and nor can anything be taken out of that envelope, and it has been stamped with the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is why Allah subhanahu wa ta'ala has called them as Khatamun Nabiyyin. تو اب نبوت کا فیض ختم ہو گیا، بئی مانا کہ اب نبی کوئی نہیں بنے گا، لیکن نبوت کا وہ فیض جو نبی کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے وہ ختم نہیں ہوا. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ علم نبوت ہے، اور علم نبوت علم کتاب ہے. لہذا جو نبی کا وارث ٹھہرے گا، یہ ایسا آدمی نہیں ہو سکتا جس کے پاس کتاب کا علم نہ ہو. نبی کا وارث اور نبی کا جانشین وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نے نبی کے علم کی خیرات عطا فرما دی. اس لیے اللہ والے صرف وہ نہیں ہوتے جو اپنا لباس اللہ والوں کے جیسا بنا لیں. یہ صرف this is not just the story of the garments, and this is not just the story of just putting on some special attire. نہیں، بلکہ فیض نبوت کو حاصل کرنا یہ ہر امتی کے لیے لازم ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو چیز تحفے میں عطا فرمائی ہے وہ علم نبوت ہے. اور یاد رکھو، قرآن جو تم جوہری میں رکھ کے پڑھتے ہو یہ بھی میرے نبی کا علم ہے جو اللہ نے تمہارے حوالے کیا. بھئی یہ علم کس کو دیا تھا اللہ نے؟ بولے ان سے پہلے کسی کے پاس تھا؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ بولنے کا رواج نہیں. ویسے تو آپ بہت سارے دن بولتے رہتے. جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اگر جاننا ہو تو اب یہاں جو ڈاکٹر ہے، لوگوں کو پتہ یہ کون سی بکس پڑھ کے ڈاکٹر بنا ہے، کون سی بکس پڑھ کے انجینئر بنا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس نے کون سی ایجوکیشن لی ہے. لیکن نبی پاک کا علم کیا ہے؟ کوئی جاننا چاہے نبی کا علم کیا ہے تو یاد رکھو نبی کا علم الحم سے والناس تک یہ سب کسی اور کا نہیں، صرف نبی کا علم. یہ کس کا علم ہے؟ یہ نبی پاک کا علم ہے. The knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from alham to والناس, this is the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم. اور پھر نبی پاک کا علم کیسا ہے؟ اسی کتاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ارے کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جس کا خدا نے کتاب میں ذکر نہ فرمایا ہو. یعنی قرآن کے اندر ہر شے کا ذکر ہے تو ماننا پڑے گا نبی کو ہر شے کا علم عطا کیا. تو اب یہ قرآن نبی کا علم ہے. تو جو قرآن پڑھ کے عالم بنا اسے یہ کہنا چاہیے میں نبی کے علم سے عالم بنا. بولو جو لوگ وسیلہ نہیں مانتے، میں کہتا ہوں قرآن پڑھ کے ہی تم عالم بنے نا. اور آج جو بڑی بڑی آیات پڑھ کے سناتے ہو، یہ آیات کیا ہے؟ یہ سیرے کیا ہیں؟ یہ اقتباسات کیا ہیں؟ یہ آیات کیا ہے؟ یہ رکوع کیا ہے؟ یہ سپارے کیا ہیں؟ یہ عربی کی خوبصورت عبارت کیا ہے؟ ارے یہ علم نبوت ہے. اور اللہ نے جو کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ علم محمد الرسول اللہ ہے. اور تم نے اگر وہ علم پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھا ہے تو سمجھ لو تمہارا عالم ہونا نبی کے علم کی خیرات. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. تو اب آپ امام الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، سمجھو فیض نبوت سے روشنی حاصل کر رہا. کوئی آدمی نماز پر تقریر کر کے کہتا ہے حافظوا علی الصلوات تو سمجھ لو چاہے وہ کسی فرقے کا بھی ہو وہ علم نبوت سے علم حاصل کر رہا ہے. کیونکہ یہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، یہ علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اور نبی سے جس نے یہ علم لیا،
اللہ انہیں عالم بناتا گیا. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ علم روشنی ہے. علم کیا ہے؟ روشنی. اندھیرے میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. اندھیرے میں سفر نہیں ہوتا. آپ کو یہ رات کے وقت لائٹیں کیوں آن ہو جاتی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں روڈوں پر لائٹیں آن، اور جہاں لائٹس آن نہیں ہوتی تو آپ اپنی گاڑی کی لائٹس آن کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. یو سوئچ یور لائٹس آن وین دیر آر نو لائٹس. سمجھے کہ نہیں؟ تو روشنی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن روشنی ہے، لیکن روشنی ملنے کے بعد سفر ختم تو نہیں ہوا. روشنی ملنے سے سفر کا آغاز ہوتا ہے. یہ آغاز سفر ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے یہ بتایا عالم وہ نہیں ہے جسے علم حاصل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ وہ علماء ہوتے ہیں. یہ کون سے علماء ہیں؟ یہ وہ علماء ہیں جنہیں علم کی روشنی بھی ملی، اور جب روشنی ملی تو اس روشنی میں سفر بھی شروع کر دیا. تو جن کو روشنی ملنے کے بعد سفر بھی عطا ہو گیا، یہ سب نبی کے سچے جانشین بن گئے. سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ تو اب صرف اپنے نام کے ساتھ چشتی لگانے سے آدمی ولی نہیں بنتا. اپنے نام کے ساتھ قادری لگانے سے ولی نہیں بنتا. اپنے نام کے ساتھ نقشبندی لگانے سے ولی نہیں بنتا. بلکہ جس نے نبی کی وراثت کو حاصل کر کے روشنی کو پا لیا اور روشنی کو حاصل کر کے پھر قدم آگے بڑھا دیا، سمجھو اسے نبی کی وراثت کا حصہ مل گیا ہے. اور جس کے سینے میں نبی کی وراثت آ جائے اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر تو آسان ہو گیا. اب اس سے کیا پتہ چلا؟ صرف گلاں نال گل نہیں بنتی، صرف باتوں سے بات نہیں بنتی. بولتے نہیں آپ؟ نہیں باتوں سے بات نہیں بنتی. ورنہ تو صرف علم کافی تھا. تو علم بات ہی ہے نا. علم کیا ہوتا ہے؟ یہ بات ہی ہے، لیکن اس سے بات بنتی نہیں. بات بنتی ہے جب علم کو عمل کے ساتھ ملا دیا جائے، اور علم و عمل کو ملانے کے بعد اس پر اخلاص کا لباس چڑھا دیا جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بات بن جاتی ہے. بات بن جاتی ہے. اور یہی بات قرآن بھی کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے لوگ ہیں. جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ان کے ساتھ ہو جاؤ. Be with them who are the truthful selves, those who are the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, and those who are the most close persons to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ان کے قریب ہو جاؤ، اور جو ان کے قریب ہو جائے گا یاد رکھو کہ قربت سے فیض تقسیم ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں ایک بات بتاتا، اگر میں یہاں نہ آتا، آپ یہاں نہ آتے، میں بات بولو. یہ بات کرنا بھی تب ہوتا ہے جب کوئی دوسرا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب دوسرا نہ ہو تو بات نہیں ہوتی. اور جب آپ اکیلے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی اور نہیں ہوتا، لیکن کوئی ہوتا ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو بات ہو نہیں سکتی جب تک کوئی دوسرا نہ ہو. لہذا کسی کا ساتھ مل جائے تو راستے متعین ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ وہ ہیں جنہیں رونے کا ڈھنگ آ گیا ہے. سچے لوگ وہ ہیں جنہیں پچھلی رات سسکیاں لے لے کے رب کو منانے کا سلیقہ آ گیا ہے. اور سچے لوگ کون ہیں؟ جن کے دل یاد الہی سے جگمگا رہے ہیں. اور سچے لوگ کون ہیں؟ جن کے چہرے کو دیکھو تو حیا کی تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے. اور سچے لوگ کون ہیں؟ جن کے ہاتھ سخاوت کا علم ہوتے ہیں. اور سچے لوگ کون ہیں؟ جن کی زبان قرآن اور نبی پاک کی حدیث کے کلام کی تلفظ کرنے والی ہوتی ہے. اور سچے لوگ کون ہیں؟ جن کی فکر پر بھی شریعت کا پہرا ہوتا ہے. اور سچے لوگ وہ ہوتے ہیں
جو اپنی سچائی کی ایسی قوت رکھتے ہیں کہ جھوٹا ان کی محفل میں آ جائے تو کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ بھی سچوں میں شامل ہو، سچا اسے کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا دین یہ دین فیض کے لحاظ سے متعدی ہے۔ فیض میں نے ایک علمی ٹرم یوز کی ہے، I have touched upon some special term which is متعدی۔ تو میں کہہ رہا ہوں دین متعدی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جس طرح قرآن کے لیے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں بہترین کون ہے؟ بہترین وہ نہیں جس نے قرآن پڑھا، بہترین وہ ہے جس نے پڑھا اور پڑھ کے دوسرے کو بھی پڑھا دیا۔ تو اس تناظر میں متعدی تو پھر صرف پڑھنے کے اندر اگر بات ختم ہو جاتی تو اسے علم کی زبان میں یہ مسئلہ لازم ہوتا کیا کہ جس نے خود قرآن پڑھ لیا کامیاب، سب سے بہتر ہو گیا، لیکن متعدی بنانے کے لیے اسے خود بھی پڑھنا پڑے گا، دوسرے کو بھی پڑھانا پڑے گا۔ پتہ چلا ہمارا دین کنجوسوں کا دین نہیں ہے، یہ سخیوں کا دین ہے۔ یہ خود بھی نور والے ہوتے ہیں اور تعریف سامنے آ جائے تو اسے بھی نور بنا دیتے ہیں۔ حضرات اسے متعدی کہتے ہیں۔ لہذا صادقین کون ہیں؟ صادقین وہ ہیں جو سچ جن کی ہڈی میں رچا ہوا ہے۔ صادقین وہ ہیں جن کی نظر بھی صادق ہے، جن کا کلام بھی صادق ہے، جن کے کان بھی صادق ہیں، جن کا دل بھی صادق ہے، جن کی روح بھی صادق ہے، جن کا ظاہر بھی صادق ہے اور جن کا باطن بھی صادق ہے، جن کی نشست و برخاست بھی صادق ہے، جن کا آنا جانا بھی صادق ہے، جن کا سونا جاگنا بھی صادق ہے، جن کا واعظ و نصیحت بھی صادق ہے، جن کا ہر عمل بھی صادق ہے۔ ایسے صادق جب مل جائیں تو اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین۔ ارے انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ میرا سچا بندہ تمہارے اندر آ گیا ہے، جاؤ اس کے لڑ لگ جاؤ تاکہ تمہارے اندر سے جتنی جھوٹ کی عادتیں ہیں، چاہے وہ زبان کی ہیں یا عمل کی ہیں، یہ سب دور ہو جائیں اور تم بھی صدیقین کے صف میں شامل ہو سکو۔ حضرات اب یہ ہے جو میں نے اب سے بات کی ہے کہ علم صرف کلام کا نام نہیں ہے بلکہ علم مع العمل، یہ اصل میں عالم کی تعریف ہے جو قرآن نے دی ہے۔ کیا کہ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے عالم ہیں، اور عالم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ عالم ہے۔ اس سے پتہ چلا میں عالم روحانیت سے ہو کر بات کر رہا ہوں۔ کوئی مفسر ہو ضروری نہیں عالم ہے، کوئی محدث ہو ضروری نہیں کہ عالم ہے، کوئی منطقی ہو، فلسفی ہو، نحوی ہو، صرفی ہے، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو۔ اللہ کے قرآن نے جسے عالم کہا ہے یہ وہ ہے جو خدا سے ڈرنا جانتا ہے۔ جو خدا سے ڈرے یہ عالم ہوتا ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والا عالم ہوتا ہے یہی اصل میں صادق عامل ہوتا ہے، اور جو عالم بھی ہو عامل بھی ہو اسے خدا اپنی ولایت عطا فرما دے۔ سمجھے؟ اب جو لوگ صرف باتوں کا سہارا لے کر صرف متاثر کر سکتے ہیں، بھئی انسان کی روح کے اندر بڑی مثبت طاقتیں ہیں، اس سے اچھی بات کریں تو من کے اندر جگہ بناتی ہیں۔ بولو ایسا نہیں؟ اگر میں کوئی if I share some point of wisdom to yourselves, alhamdulillah I know you will absorb it within your soul. This is our nature. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has created ourselves. ہم نبی پاک کی امتی، ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی روح عطا فرمائی ہے کہ جہاں حق بات آئے، حکمت کی بات آئے، وہاں ہماری روح اسے ایبزارب کرتی ہے، جذب کرتی ہے۔ یہ قوت جاذبہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، لیکن فرمایا اللہ کا ولی صرف وہ نہیں ہے جو حکمت کی باتیں سنائے۔ باتیں سنانے والے آج بہت ہیں، باتیں سنانے والے بہت ہیں، تقریریں جھاڑنے والے بہت ہیں، اور بڑے لمبے چوڑے خطاب کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ پاک نے صرف بات کرنے والے کو اپنا ولی نہیں فرمایا
جو بات کر رہا ہے اس پر عمل کرنے والے کو اپنا ولی بنایا، جو اپنے کہے پر عمل کرے اسے ولی بنایا۔ اب جناب رومی رحمت اللہ علیہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، ہمیں خبردار فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ابلیس ہیں، ایسے شیطان ہیں جو شکل انسانوں والی رکھتے ہیں، جن کی شکل کیا ہے؟ جن کی صورت انسانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بس خیال رکھنا کہ ظاہری صورت جو انسانوں والی تجھے نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس صورت کے پیچھے ابلیس کی صورت چھپی بیٹھی ہو، اس لیے جب کسی کو ہاتھ دینا ہو تو ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، ایسے کو ہاتھ نہ دینا جو تجھے دوزخ اور جہنم کی گہرائی میں پہنچا دے، بلکہ کسی ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جو تجھ گرے ہوئے کو اٹھا کر اور یہ سریا سے ہم کنار کر دے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اب رومی صاحب نے جو فرمایا کہ صورت پر نہیں جانا ہے، اور یہ لباس بھی صورت ہے اور شکل بھی صورت ہے، لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی انسانی صورت کے پیچھے ابلیس چھپا بیٹھا ہوتا ہے، شیطان چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجن۔ ہے کہ نہیں قرآن؟ بولو، اللہ نے فرمایا ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی ان کا دشمن ضرور ہے، وہ شیطان انسانوں میں سے اور جن میں سے، جو میرے نبی کا دشمن ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ جن، ویسے تو جن کی حقیقت کیا ہے کہ جن آنکھ سے پیدا ہوا ہے اور شیطان بھی جن کی قسم سے ہے، اسی نسل سے ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے بتایا شیاطین الانس، فرمایا ان شیطانوں کی پیروی کرنے والے انسانوں کے اندر بھی ایسے شیطان موجود ہیں، لہذا شکل دیکھو گے تو پھنس جاؤ گے، صورت دیکھو گے تو گمراہ ہو سکتے ہو، ظاہری لباس دیکھو گے تو تنزل کا شکار ہو سکتے ہو، ظاہری ٹھاٹھ باٹھ دیکھو گے اور جاہو تمکنت دیکھو گے، ان کا تم تراق دیکھو گے، ان کی آوازوں کی گرج چمک دیکھو گے، تو یاد رکھو گمراہ ہو سکتے ہو۔ اس لیے ظاہری صورت پر نہ جانا، کبھی کبھی انسان کی صورت کے پیچھے شیطان چھپا بیٹھا ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو برانڈز ہوتے ہیں، برانڈز جتنے، یو نو دا برانڈز فار کلوتھس، فار شوز، فار واچز، فار جیولریز اینڈ ایوری تھنگ، دیر از اے برانڈ فار ایوری پروڈکٹ۔ تو جب اس برانڈ کی کاپی تیار ہوتی ہے، کئی ملک بناتے ہیں کہ بولو، اب ان کا جو ایکسٹرنل امیج ہے اور جو اپیرنٹ جو امیج ہے وہ بالکل اصل کی طرح ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ تو اگر آپ کہیں کہ میں کوئی بھی چیز لینے، کوئی شوز، کو کپڑے، کوئی چیز آپ نے اصل برانڈ کی سمجھ کر خریدی، آپ نے نکلی، سمجھے کہ نہیں؟ تو ظاہری شکل دیکھ کر اگر آپ نے وہ خریدی تو ہفتہ نہیں تو مہینہ نہیں تو سال کے اندر اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، آپ خسارے کی طرف رخ کر گئے ہیں۔ اس لیے جس طرح پروڈکٹس کے اندر برانڈ کی اہمیت ہے، اس طرح اللہ نے جو ولایت قائم فرمائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی برانڈ ہے اور اس کی بھی کاپیاں بنی ہوئی ہیں، اور جس طرح نبوت اللہ کا ایک برانڈ ہے، اس برانڈ کی بھی کاپی بنانے کی کوشش کی گئی، لہٰذا سچا نبی اور اس کے مقابلے میں وہ جو جھوٹا ہے یہ بن کر سامنے آ گیا۔ اسی طرح ہم جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ایز اے ڈاکٹر پریکٹس کر رہے ہیں، پر انہوں نے ڈاکٹری کی کوئی نہیں ہے، اور وہ مثل طبیب وہ علاج بھی کر رہے ہیں، دوائیاں لکھ رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جان سے جاتا ہے۔ اور اگر آدمی ایسے انسان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لے کہ جس کو نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، نہ تصوف کا پتہ، نہ عربی عبارت کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، لیکن لباس ولیوں والا،
بول چال فقیروں والی اور اٹھنے بیٹھنے میں نزاکت اللہ والوں کی طرح، تو فرمایا ایسے آدمی کا ظاہر دیکھ کر اگر تو نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیا تو تیرا ہاتھ محفوظ نہ رہا، یہ تباہ ہو جائے گا۔ اس بات کو رومی صاحب فرماتے ہیں، وہ آپ تحت لفظ میں سنے، فرماتے ہیں چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ شاید داد دست۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے ایسے آدمی ہیں جن کی صورت انسانوں والی ہے لیکن ان کے پیچھے ابلیس چھپا ہوا ہے، پس مناسب یہ ہے کہ ہر ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہ جائے، ہر ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہ جائے۔ یہ کس طرح فرماتے ہیں، میں اس کو ترنم میں پڑھتا ہوں، آپ ذوق کے ساتھ سماعت کریں۔ چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس باہر دست نہ شاید داد دست، فرمایا مناسب نہیں ہے کہ ہر ہاتھ میں ہاتھ دے دے، چونکہ صورت کے پیچھے شیطان چھپا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھتے نہیں، آج جب میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف سے جب پردے اٹھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکل کے پیچھے شیطان چھپے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ لاکھوں لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کا ایمان تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے چلنے والوں کو نہ قرآن کی خبر ہے، نہ فرمان رسول کی خبر ہے، نہ سنت مصطفیٰ کا پتہ ہے، لہذا ان کے سامنے جو بھی اعلیٰ کپڑے پہن کر آیا، بڑی پگڑی پہن کر آیا، لمبا کرتا پہن کر آیا، رنگ برنگا لباس زیب تن کر کے آیا، انہوں نے اسی کو خدا کی ولی ہونے کی علامت سمجھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع کیا اور بالآخر تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کا دامن تھامنا ہے تو نہ اس کا قوم قبیلہ دیکھنا، نہ اس کی وراثت دیکھنا، نہ اس کا مکان دیکھنا، نہ اس کا لباس دیکھنا، نہ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگوں کا جمع غفیر دیکھنا۔ اگر دیکھنا ہے تو اس کی صورت کے اندر دیکھنا، میرے نبی کی سیرت نظر آ رہی ہے۔ اگر اس کی صورت میں نبی کی سیرت نظر آ رہی ہے تو یاد رکھو، اس نے بہت ساری کرامتیں دکھائیں یا نہ دکھائیں، اس نے ہوا میں اڑ کے دکھایا یا نہ دکھایا، اس نے پانی پہ چل کے دکھایا یا نہ دکھایا، کم از کم یہ آپ کو دین کا اصلی چہرہ ضرور دکھا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم اس لیے زمین پر نہیں آئے کہ ہم ہوا میں اڑیں، ہم زمین پر اس لیے نہیں آئے کہ پانی پر چل کر ہم لوگوں کو متاثر کریں، ہم زمین پر خدا کا بندہ بننے کے لیے آئے۔ We have come to this land to show that we are the servants of Allah subhanahu wa ta'ala, not to show our high standards of living. نہیں، اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اعلیٰ نمونے لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہیں، we have come to this land to show that we are the servants of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور اللہ کا سرونٹ بننے کے لیے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سرونٹ بننے کے لیے سروس کی ضرورت ہے کہ the one who does not offer service cannot be a servant۔ بولو نا، جو سروس آفر نہ کرے وہ سرونٹ نہیں ہو سکتا۔ He cannot be said as a servant who does not provide services، and the one who provided the services from top to the bottom is the greatest
servant of Allah subhanahu wa ta'ala, named as Muhammad Rasulullah. اسی لیے اللہ پاک نے جو ہمیں کلمہ سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ محمد کون ہے؟ عبدہ. کون ہے؟ بولو. عبدہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. پتہ چلا جو بندہ ہوتا ہے وہی رسول ہوتا ہے، اور جو رسول کو مان کر بندہ بن جائے اسے خدا اپنا بندہ بنا لیتا ہے، جسے ولی اللہ کہا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب حضرات، جو میں نے بات کہی تھی کہ بات سے بات نہیں بنتی، اس کی مثال رومی صاحب دے رہے ہیں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہمارا جو مثنوی شریف ہے اس کا مزاج مختلف ہے. اس میں لوگوں کو خطابت کے فن سے روشناس نہیں کرایا جاتا، بلکہ رب کی ذات کے قریب لانے کے لیے روحانی کلمات کا سہارا لیا جاتا. اس لیے آپ ہر آدمی نے جو بھی یہاں بیٹھا ہے وہ محبت کے کانوں سے سنو اور ساری توجہ اس کلام کی طرف کرو، چونکہ اس میں میرا کلام نہیں ہے، یہ جناب رومی کا کلام ہے. اور رومی کا کلام بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ خدا کی عطا سے وہ کلام رومی کا کلام بنا اور نبی پاک کی شفقت سے. اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بہت باتیں کریں تو لوگ باتوں کا شکار ہو کر شخصیت کا شکار ہو جاتے ہیں. باتوں کا شکار بھی بہت اچھی گفتگو ہے، بڑی مثالیں بہت اچھی دے رہے ہیں، کلام میں شائستگی بہت ہے، انگلش لٹریچر کا یوز بہت ہو رہا ہے، اردو ادب اور فارسی ادب کا کلام میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ابھی میں بھی آپ کے سامنے اگر بڑے بڑے الفاظ بولنا شروع ہو جاؤں اردو فارسی کے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ لگ جائے گا کہ اس کو بہت اچھی اردو آتی ہے، بہت اچھی فارسی آتی ہے، لیکن سمجھ آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. سمجھے کہ نہیں آپ؟ لہٰذا بہت بڑے لفظوں کا وہ فائدہ نہیں جو ان چھوٹے لفظوں کا ہے جو سننے کے بعد لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جاتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈاکو مارکا جو پیر یا لٹیرے اور جو ولی بن کے لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ وہ سننے والا سمجھتا ہے یہ تو بہت اللہ کے قریب ہے. وہ گفتگو سن کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس کا طرز عمل نہیں دیکھتے، صرف زبان کی حرکت دیکھتے ہیں. اور یاد رکھو صرف زبان کی حرکت سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک اطاعت والی حرکت ہی ہے جو انسان کو خدا کے قریب لے جاتی ہے. بتاؤ مجھے، آپ مسجد آئے؟ بولو نا. چل کے آئے ہو؟ چلو گاڑی میں ہی آئے، گاڑی میں بھی تو چل کے گئے ہو نا گاڑی کے پاس. پھر جب اترے گاڑی سے پھر بھی چلنا تو پڑا کہ آپ کو کوئی جھولی میں اٹھا کے آئے؟ بولو چلے ہو نا. تو پاؤں کی حرکت آئی، اور جب پاؤں کی حرکت آئی تو پھر ٹانگ کے ہر جوڑ میں حرکت آئی. بولو جب تم نے ڈرائیونگ کی تو تمہاری گردن میں حرکت آئی، تمہارے بازو میں حرکت آئی. وضو کیا تو سر سے پاؤں تک ہر جوڑ ہل گیا. بولو ہلا کہ نہیں؟ بولو یہ حرکت کیسی حرکت ہے؟ اسی حرکت کو اطاعت والی حرکت کہتے ہیں. تو جس حرکت کے نتیجے میں خدا اور رسول کی اطاعت ہو جائے وہ آپ کو بری حرکت سے محفوظ رکھنے کے لیے اہم سودا ہوتا ہے. ابھی جو ہم بیٹھے ہیں، آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے اور یہ کام آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، خدا کے لیے بیٹھے ہو، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہو رہا. آپ جتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہو آپ کے نامہ اعمال میں عبادتیں لکھی جا رہی ہیں. اس کو کاروبار کہتے ہیں. یہ ہے پروفیٹیبل بزنس، یہ ہے جس کے اندر کوئی لاس نہیں ہوتا، ہمیشہ پروفٹ ہی ہوتا ہے. تو رومی صاحب فرماتے ہیں جو صرف بات کر کے لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، ان کی مثال اس شکاری کی سی ہے کہ جو پرندوں کو قابو کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے پرندوں کی بولی بولتے ہیں. اب آپ کو پتا ہوگا جو کہ دیسی لوگ بھی یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو گاؤں دیہات سے آئے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے لوگ، وہ کسی نے وہ تیتر بٹیر پکڑنے ہیں تو وہ پھر اس کی بولی سیکھتے ہیں، ویسی آواز نکالتے ہیں. نکالتے ہیں کہ نہیں؟
اور جب وہ آواز کسی وہ درخت کے پیچھے، جھاڑی کے پیچھے ہیں، وہ the person who sits behind the bush or ambush، نہیں سمجھے، وہ گھات لگانے کے لیے بش کا سہارا لیتا ہے، سمجھے کہ نہیں، اور وہاں سے وہ اسی پرندے کی آواز نکالتا ہے۔ تو فرماتے رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ آواز شکاری نکالتا ہے، پرندہ سادہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی اپنا آ گیا، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو آواز نکالنے والا ہے اصل میں مجھے قابو کر کے میری زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور میں بالکل یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو آپ کو بڑی بڑی کہانیاں سنائیں گے، بڑی بڑی کہاوتیں سنائیں گے، ولیوں کے قصے سنائیں گے، اور وہ خود بھی رو رہے ہوں گے، جھوٹ موٹ کا آپ کو بھی رلا دیں گے، لیکن اصل میں ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو پھانس کر اپنی جماعت کا حصہ بنانا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ والے لوگوں کو قریب اپنے لیے نہیں کرتے، وہ ان لوگوں کو اپنے قریب اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا سے دور اور رب کے قریب ہو۔ بات سمجھے کہ تو وہ لوگ جو صرف اپنے قریب کرتے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں، اور جو اپنے قریب کرتے ہیں خدا کے قریب کرنے کے لیے، سمجھو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا شیبہ ہے۔ تو رومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ زاں کے صیاد آورد بانگے سفیر، تا فریبد مرغ را آم مرغ گیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ شکاری وہ پرندے کسی آواز نکالتا ہے تاکہ وہ مرغا یا پرندہ پکڑنے والا دھوکہ دے کر کسی پرندے کو اپنے جال میں پھنسا لے۔ تو اب وہ مثلا کسی نے اپنے آپ کو اللہ کا ولی ثابت کرنا ہے، تو وہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حرام کام کر کے ثابت کرے گا، وہ بہت سارے ایسے طریقے اپنائے گا جو اولیاء اللہ کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے طریقے اپنا کر سادہ لوگوں کا ایمان لوٹ لیتے ہیں۔ حضرات، اس کے بعد اب میں آپ کو رومی صاحب جس طرح ہمیں لے کر جا رہے ہیں اس کے ایک نقطے سے گزار کر بس انتہائی منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے، وہ اللہ والوں کو مردان کہتے ہیں۔ مردان، مرد کی جمع فارسی میں مردان آتی ہے، مردان، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے عالم کی جمع ویسے تو علماء آتی ہے اردو میں، لیکن فارسی میں عالم کی جمع عالمان ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عالمان۔ تو اسی طرح مرد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مردان، یعنی بہت سارے مرد۔ تو فرمایا کہ مرد کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مرد وہ نہیں ہوتا جس کی مونچھیں اور داڑھی ہو، اور مرد وہ بھی نہیں ہوتا جس کا لباس وہ مردوں والا ہو، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جو شیطان کے آگے ڈٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اکھاڑے میں جانے کے بعد یہ دنیا سب اکھاڑا ہے۔ This is all the wrestling ring. This whole earth is the wrestling ring of wrestling, in which there is a battle between shaitan and the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے درمیان مقابلہ ہے، ان کے درمیان جنگ ہے۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں مرد کامل جو شیطان کے مقابلے میں فتح حاصل کر لیتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں یہی مرد ہوتے ہیں۔ اور مردوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں مردوں کے دو کام ہوتے ہیں، ایک وہ روشنی دیتے ہیں، دوسرا وہ گرمی دیتے ہیں۔ بولو کیا کرتے ہیں؟ ایک وہ روشنی دیتے ہیں اور دوسرا گرمی دیتے ہیں۔ حضرات، اگر آپ سورج کی طرف نظر کریں تو سورج کا کام کیا ہے؟ یہ روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھو چاند کی روشنی سے فصل تیار نہیں ہوتی، فصل اگر تیار ہوتی ہے تو وہ سورج کی روشنی سے تیار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں صرف روشنی نہیں ہوتی بلکہ فصل کو پکانے والی گرمی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی بھی مرد ہوتا ہے، اور مرد کا کام بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہدایت کی روشنی دیتا ہے اور عشق کی گرمی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ ہدایت کی روشنی دیتا ہے اور عشق کی گرمی دیتا ہے، اور جس پہ نظر کرے، جس کو ساتھ چلائے، اسے جب وہ روشنی بھی دے دیتا ہے، گرمی بھی دے دیتا ہے۔
تو یاد کرو پھر یہ فصلوں کے طریقے سے انہیں روشنی بھی ملتی ہے، گرمی بھی ملتی ہے. پہلے ایک دانہ ہوتا ہے، دانے سے کمپل ہم دیکھتے ہیں، پھر ایک پودا بنتا ہے اور پھر یوں بڑھتے بڑھتے فصل تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح کامل درویش، کامل ولی اور اللہ کا بندہ اور مرد کامل، یہ ایک گمراہ آدمی کو جب اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے تو روشنی و گرمی کے ملاپ سے اسے اس طرح تیار کر دیتا ہے جس طرح کسان کے لیے اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو کسان فصل تیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اور ولی اپنی فصل تیار کرتا ہے رب کی ذات کے لیے. رب کی ذات کے لیے ولی فصل تیار کرتا ہے کس کے لیے؟ رب کی ذات کے لیے. اسی لیے سید آل رسول رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر حشر والے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ تو ہماری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت. تو اس سے پتہ چلا پیر کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کو صرف مرید بنانے کے لیے مرید نہیں کرتا بلکہ ان کو خدا کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے تیار کرتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے الہی میں یہ فصل تیار کر کے لایا ہوں تیرے لیے. اور یاد رکھو جلی ہوئی فصل کوئی قبول نہیں کرتا، وہ فصل جو کامل ہو، وہ فصل جو قابل استعمال ہو، وہ فصل جو خوشبودار ہو اسی کو قبول کیا جاتا ہے. لہٰذا اللہ کا ولی گندے خیالات والوں کو، گندے اعمال والوں کو، بری فکر والوں کو، برے طرز عمل والوں کو صحبت کا سرور دے کر اور اپنی مجلس کی گرمی دے کر اور اپنی زبان کی تعلیم کی روشنی دے کر وہ اسے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں وہ پیش ہونے کے قابل بن جائے. سبحان اللہ. تو گویا کامل مرشد کس لیے ہوتا ہے؟ کامل مرشد اس لیے ہوتا ہے تاکہ خدا کی بارگاہ میں آپ پیش ہونے کے قابل ہو جائیں. اب بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا تو کس حال میں جانا چاہیے؟ بھائی جب تم ادنا مقام کی طرف آئے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، جب آپ ادنا مقام کی طرف آئے تو ادنا مقام کون سا ہے؟ دنیا. کیا ہے بولو؟ دنیا. سارے بولو دنیا. ادنا مقام which is the lowest stage is this دنیا. یہ دنیا ہے جو ادنا مقام ہے، پستی کا مقام ہے. اور جب اللہ کی طرف جاؤ گے تو ادنا مقام نہیں، وہ اعلیٰ مقام. کون سا مقام بولو؟ اعلیٰ. عربی میں کہتے ہیں بلند کو، علو سے ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور دنیا دنوب سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پستی. تو فرمایا کہ جب تم پستی کی طرف آئے تو تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہارے تن پر کوئی گناہ نہیں تھا. بولو کوئی بات سمجھ گئے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ کوئی آپ کو کوئی ہنٹ ملا where I am taking you to؟ کدھر لے کے جا رہا ہوں؟ جب آپ اس دنیا کی طرف آئے جو ادنا مقام ہے تو اللہ نے اس حال میں بھیجا کہ نہ کوئی مکروہ عمل آپ کے ساتھ متصل تھا، نہ کوئی حرام آپ کے ساتھ تھا، نہ کوئی ناجائز عمل آپ کے ساتھ تھا، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا. تو بولو جب ادنا مقام پر آؤ تو اتنے پاک ہو اور جب اعلیٰ مقام کی طرف واپس جاؤ تو بتاؤ پھر پاکی کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ یہ question I am leaving this question to you. This is what I meant to say, that we have come from Allah subhanahu wa ta'ala in a clean state, and how is going to be our return to Allah subhanahu wa ta'ala? What state will we will be having at that moment when we will be going back to Allah subhanahu wa ta'ala? تو بولو لویسٹ مقام پر آئے تو پاک تھے اور جب ہائیسٹ مقام کی طرف جاؤ تو بولو کسی ناپاک کو جانے دیا جائے گا؟ اب یاد رکھو کہ اس کو نہیں جانے دیا جائے گا. پھر وہ یہ جو دنیا لو مقام پر ہے
پھر اس سے جو لوور ہے وہ جہنم یہ ہے، پھر اس کو اس طرف بھیجا جائے گا۔ اور جس نے کردار کا نمونہ نبی پاک والا بنا لیا تو یاد رکھو نبی خود بھی اعلیٰ ہے، نبی کا کردار بھی اعلیٰ ہے، نبی کے اخلاق بھی اعلیٰ ہیں، اسی لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، نبی پاک سب اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں۔ تو جس نے خلق محمدی کو اپنا لیا یاد رکھو پھر اللہ اسے نیچے نہیں لے کر جائے گا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹو ہوم وی بیلانگ، تو ہم یہ کہتے ہیں جب جنازہ ہو رہا ہوتا ہے انا للہ وی بیلانگ ٹو اللہ، انا للہ وی آر دا پراپرٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی و انا الیہ راجعون اینڈ ٹو ہم از آور فائنل ریٹرن۔ لیکن یہ تو دیکھو what should be the state of returning to اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جب چھوڑ کر آئے تھے تو پاک تھے، اب جو واپس مالک کے پاس جا رہے ہو تو ناپاک صورت میں جاؤ تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع صادقین، ارے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم نے کوئی جھوٹ بولا بھی ہے تو یہ سچوں کو میں نے ایسی دوائی دی ہوئی ہے جب تجھ پہ ملیں گے نا تو تیرا سارا جھوٹ ختم ہو جائے گا، اور تیرے جھوٹ کو اللہ سچائی کا نور دے کر تجھے سر سے لے کے پاؤں تک اس قابل بنا دے گا کہ جس طرح تو اللہ سے دنیا کی طرف آیا پاک تھا، جب دنیا سے رب کی طرف جائے گا تب بھی تو پاک حالت میں واپس جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ نسبت کا ثمر۔ اور اگر یاد رکھو آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہیں اور آپ کے عمل میں فرق نہیں آ رہا، آپ کی نمازوں میں فرق نہیں آ رہا، بہی مانا کہ آپ پہلے بھی بے نمازی تھے اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد بھی بے نمازی ہیں، تھوڑی کوئی بیعت نہیں ہے۔ There is no bay'ah for that person who does not listen to his sheikh, who does not follow the teachings of his sheikh. He cannot be concluded as the murid or a follower of some person. اس کو شیخ نہیں کہا جا سکتا۔ تو لہذا ولی کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اس کی صحبت سے آپ کو روشنی بھی ملے، گرمی بھی ملے۔ بس یہ یاد رکھیں، گرمی سے وہ آپ کو محبت دے گا اور روشنی کے ذریعے سے ہدایت دے گا۔ یاد رکھو قرآن کو اللہ نے نور کہا، کیا کہا بولو؟ نور۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا اور محمد کو بھی اللہ نے نور کہا۔ قرآن بھی ہدایت، نبی بھی ہدایت۔ اور یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بات ضرور کی ہے، لیکن جو فائدہ صحبت کا ہوا، بولو نا، جو فائدہ صحبت کا ہوا، اس صحبت کے فائدے سے صحابہ کی جماعت بنی۔ نہیں سمجھی؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جسے نبی پاک کی صحبت ملی ہے۔ تو بولو صحبت کا فائدہ تو ہے نا۔ اسی طرح اب جو لوگ اس صحبت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ان کی صحبت اختیار کریں جو نبی کے صحیح جانشین ہیں۔ ابا جی کے جانشین نہیں، ابا جی تو خود رستے سے ہٹے ہوئے تھے، بات ان کی ہو رہی ہے جو نبی کے جانشین ہیں۔ اور نبی کے جانشین وہ ہوگا جس کے عمل میں نبی کا عمل ہوگا، جس کی زبان پر نبی کا قول ہوگا، وہ نبی کا جانشین ہوگا۔ اس لیے حضرات، آپ کینیڈا میں زیادہ برطانیہ میں ہوتا ہوں، اسی طرح مختلف ممالک کے دورے ہوتے ہیں۔ حضرات یہ ہمارے چکر دنیا کے چلتے رہیں گے، لیکن آخری چکر جو ہے وہ کسی چکر میں نہ پڑ جائے، بس یہ خیال رکھنا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ دنیا بہت عجیب دھوکے والا مقام ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو اچھی جاب مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں بس سارے مسئلے حل ہو گئے، اور پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد بڑے بڑے مسائل اس کا سامنا کر رہے ہیں، اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں میں نے مکان لے لیا تو بس ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مکان لینے کی دیر ہوتی ہے، نئی نئی پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے حضرات یہاں کو وزیر اعظم بھی بن جاؤ تو سمجھو آگے بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا۔ تو حل کس چیز میں ہے؟ حل ہے خدا کا بندہ بننے۔ خدا کے بندے بن جاؤ، یقین جانو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو خدا سے ڈرنا سیکھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر جانب سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے آسانیاں ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت کرے، اس طرح دنیا میں اللہ نے ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائی ہے،
حضرات اللہ ہماری آخرت بھی محفوظ فرمائے. مرنا آسان بات نہیں ہے، مرنا آسان بات نہیں ہے. اہل اللہ نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، فرمایا مرنا تو آسان بات نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے جو اپنی خواہشات کو مار لے اس کے لیے مرنا بڑا آسان ہے. زندگی بڑی مشکل ہے بھائی، تو مرنا تو ہے ہی مشکل ہے. زندگی آسان ہے؟ بولو. صبح سویرے اٹھنا، پھر کام پہ جانا، 8-9 گھنٹے کام کرنا، ٹیکسی چلانا، فیکٹری میں جانا، کالج میں جانا، یونیورسٹی میں جانا، پھر بسوں کے دھکے کھانا، پھر سمجھے کہ نہیں، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی ہارٹ فیلئر، کبھی گردے کام نہیں کر رہے، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی آپ کے کان میں درد ہے، کبھی آپ کو پتہ چلا کوئی فلاں آدمی فوت ہو گیا، کوئی چاچا فوت ہو گیا، ماموں فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے والد فوت ہو گیا. ہزاروں پریشانیاں آتے جاتے، ہر وقت پریشانی ہے. حضرات زندگی بھی گزارنا آسان بات نہیں، تو جب زندگی آسان نہیں تو موت کدھر سے آسان ہے؟ وہ تو بہت مشکل چیز ہے. لیکن صوفیاء نے بتایا کوئی نہ زندگی مشکل ہے نہ موت مشکل ہے. رومی صاحب نے فرمایا تھا موت کا مزہ، چونکہ یہاں مثنوی والا چونکہ ماحول نہیں ہے اس لیے میں اشعار کی طرف نہیں جا رہا، صرف مفہوم بتا رہا ہوں. رومی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ موت کا مزہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ہر آدمی نے چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ بننا ہے. ذائقہ کہتے ہیں چکھنے والی کو، اور نفس کو چونکہ عربی میں مؤنث کہتے ہیں، اس کو فیمینن یوز کرتے ہیں نفس کو عربک میں، اس لیے جو صیغہ ہے وہ ذائق نہیں ہے، ذائقہ ہے. سمجھے؟ اگر یہ میسکولن ہوتا تو یہاں ذائق آتا، کل نفس ذائق الموت. لیکن نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے جو صیغہ آیا وہ بھی مؤنث کا، کون سا؟ ذائقۃ، اور وہ مؤنث کی، اس میں تا جو ذکر ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. رومی صاحب فرماتے ہیں موت کا مزہ چکھنا تو قرآن سے ثابت ہے، ہر ایک نے چکھنا ہے. لیکن فرمایا بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کا مزہ چکھا. موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، لیکن زندگی کا مزہ کوئی کوئی چکھتا ہے، موت تو ہر ایک نے چکھنی ہے. اور ان کی نظر میں زندگی کا مزہ اسی نے چکھا جس نے اپنے سارے مزے ختم کر دیے. جس نے اپنا ذوق ختم کر کے اپنے ذوق پر نبی کا ذوق قائم کر دیا، اپنی شخصیت کو مٹا کر اس پر نبی کی شخصیت کو قائم کر دیا، اپنی ہستی کو مٹا کر موتو قبل ان تموتو، اپنے آپ کو فنا کر کے نبی کی ذات کو اپنا لیا. تو فرمایا اس نے زندگی کا بھی مزہ چکھ لیا اور اس نے موت کا بھی مزہ چکھ لیا. سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ موت کا مزہ پھر ایسا مزہ نہیں ہوگا کہ جسے چکھنے کے بعد آدمی گھبرا جائے. سمجھ لو وہ موت کا مزہ ایسا ہوگا کہ جو آپ کو وصل یار کی خبر دے گا، جو پل بن کر آپ کو اپنے یار سے ملانے کا اہتمام کرنے والی وہ حیثیت میں وہ موت آئے گی. لیکن اس کے لیے حضرات بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو ختم کر کے رب کی خواہش کا احترام کرے. اور رب کی خواہش کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ شریعت محمدی سے. یہ شریعت محمدی ہے جس سے رب کی خواہش کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. لہٰذا قول میں، فعل میں، نشست میں، برخاست میں، آنے اور جانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں اور سونے میں، جاگنے میں طرز رسول کو اپناؤ. کاروبار میں بھی وہی طرز رکھو، عبادات میں بھی وہی طرز رکھو، معاملات میں بھی وہی طرز رکھو، اور معاشرت کے اصول اپنانے میں بھی اسی زندگی کو پیش نظر رکھو. تو یاد رکھو آپ کی زندگی بھی کامیاب ہے اور آپ کی موت بھی کامیاب ہے. حضرات نہ جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، میرا یہ پیغام آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے آیا ہے. یہ لفظوں کے سہاروں سے نہیں آیا، بلکہ یہ میرے ایمانی جذبوں کی ترجمانی ہے کہ جس کو میں نے لفظوں کا جامہ پہنا کر پیغام عشق، پیغام محبت اور پیغام انسانیت آپ تک رومی صاحب کی زبان میں پہنچایا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو
ایمان والا ہوش عطا فرما۔ آمین اللہ ہم سب کو نور والا ہوش عطا فرما۔ آمین اللہ ہم سب کو شریعت والا ہوش عطا فرما۔ ویسے ہوش تو سب میں ہے، لیکن ایمانی ہوش جب تک نہیں آئے گا حلال حرام کا فرق سمجھ نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ آپ یہاں بہت دور اپنے اپنے اوطان سے آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے دین کی حفاظت کرے۔ آمین۔ اور سب سے بڑھ کر اسپیشلی آور ینگ جنریشن، سب سے زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے جو آپ کے بعد جن لوگوں نے آپ کی سیٹ پر بیٹھنا ہے، کیا ان کے اندر آپ والے جلوے ہوں گے کہ آپ کے چہروں پر جو ایک روشنی ہے جو نظر آ رہی ہے کہ یہ مسلمان بیٹھے ہیں، کیا آپ کی نسلوں کے چہروں پر بھی یہ روشنی دیکھنے کو ملے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ یہ یورپ میں، امریکہ میں یا کینیڈا میں اور غیر اسلامی دنیا بہت وسیع ہے جہاں مسلمانوں کی پوری قومیں آباد ہیں، پوری نسلیں آباد ہیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت کرے۔ آمین حضرات، ہمارا اپنے رسم ہے کہ ہم مجلس کے آخر میں تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذکر کی ان لطافتوں سے ضرور اپنے حصے کی خیرات لے کر جائیں۔ تو یہ کلمہ شریف کا ذکر ہوگا، پہلے میں پڑھوں گا اور بعد میں آپ پڑھیں گے۔ آستانہ عالیہ نیریہ شریف کے بہت سارے عقیدت مند موجود ہیں، یہ پڑھیں گے، آپ نے ان کے ساتھ آواز سے آواز ملا کر پڑھنا ہے۔ تو I will read first and then you will be following that۔ اور کوئی no one should stay silent، کسی آدمی کو خاموش نہیں رہنا۔ Everyone has to recite and everyone has to read and everyone has to remember Allah subhanahu wa ta'ala۔ لا الہ الا اللہ